کراچی کے علاقے حیدرآباد کالونی کی تاریخ۔ حیدرآباد کالونی کا علاقہ اچار گلی۔ حیدرآباد کالونی کراچی کے سینٹرل جیل کے بالکل سامنے واقع ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ جگہ پتھریلی اور سنسان ہوا کرتی تھی اور کراچی کی حدود صرف کیماڑی سے ایمپریس مارکیٹ صدر تک ہی محدود تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت کے مختلف شہروں اور خصوصاً حیدرآباد دکن سے آنے والے مہاجرین نے موجودہ جہانگیر روڈ، جمشید روڈ، پیر الہی بخش کالونی جسے PIB کالونی بھی کہا جاتا ہے اور حیدرآباد کالونی میں آ کر قیام کیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان مقامات پر بنائے گئے کیمپوں میں آ کر قیام کیا، اور اس طرح سے کراچی میں یہ ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ حصول معاش کے لیے اس زمانے میں سب بچے، بوڑھے، مرد، خواتین کوئی نہ کوئی کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کراچی کی یہ نئی آبادی پرانی کراچی سے منسلک ہوتی چلی گئی۔ بھارتی شہر حیدرآباد دکن اپنے روایتی کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے، جن میں کچے گوشت کی بریانی، چاکنا، مرچوں کا سالن، بگارے بیگن، لخمی کباب، شامی شکمپور، ماہی خلیہ، کھٹی دال، میٹھی دال، پیاز اور پالک کے پکوڑے، کھچڑی، پاپڑ اور اچار وغیرہ وغیرہ۔ غرض آپ کھانوں کے نام لیتے چلے جائیں، وقت ختم ہو جائے گا مگر کھانوں کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میٹھے میں خوبانی کا میٹھا اور ڈبل روٹی کا میٹھا، جسے ڈبل کا میٹھا بھی کہا جاتا ہے، بہت مقبول ہے۔ کھچڑی کے بارے میں کسی نے خوب کہا ہے کہ کھچڑی کے ہے 4 یار، دہی، پاپڑ، مرچ، اچار۔ خیر، بات ہو رہی تھی حیدرآباد کالونی کی یہ بستی کیسے بسی، اور آج یہ حیدرآباد کالونی پاپڑ اور اچار کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حیدرآباد دکن سے کراچی آ کر بسنے والوں نے جہاں مختلف ذریعہ معاش اپنایا، وہاں اپنے روایتی کھانوں کو بھی شادی بیاہ میں پکوان کے طور پر پیش کیا، جسے لوگوں کے سراہنے پر حیدرآباد کالونی کے مکینوں نے ان پکوانوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ آج حیدرآباد کالونی کی پہلی گلی اچار گلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اچار گلی کیسے بنی، اس بات کا سہرا قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد دکن سے آئی 2 خواتین بسم اللہ بیگم اور محبوب بی کے سر جاتا ہے، جو اپنے خاندان کے ساتھ لٹے پٹے اس جگہ آ کر بسے تھے۔ بسم اللہ بیگم، جنہیں لوگ احتراماً امنی کہا کرتے تھے، وہ گھر گھر جا کر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، اور ان کے بیٹے محمد سعید اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس علاقے سے بہت دور لانڈی کی ایک ماچس فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کا گزر اوقات پورا کیا کرتے تھے۔ حصول معاش کے لیے بسم اللہ بیگم جب گھر گھر جا کر قرآن شریف کا درس دیا کرتی تھی تو ان گھروں میں اچار بنایا کرتی تھی اور انہیں پاپڑ بیل کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح سے محبوب بی نے بھی گھر پر ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ بسم اللہ بیگم کے بیٹے محمد سعید نے اپنی فیکٹری میں یہ اچار پاپڑ متعارف کروایا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس کی شہرت پھیلتی چلی گئی، اور لوگ جوق در جوق اچار پاپڑ کے حصول کے لیے حیدرآباد کالونی کی اس گلی میں آنے لگے، اور پھر دیکھا دیکھی ہر گھر میں اچار پاپڑ تیار ہونے لگے اور حیدرآباد کالونی کی دکانیں اچار پاپڑ سے سجنا شروع ہو گئی۔ اور آج نہ صرف کراچی
میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر ممالک میں یہ اچار ٹن پیکنگ میں ایکسپورٹ ہونے لگا ہے، اور اب اس طرح پوری حیدرآباد کالونی اچار پاپڑ کی ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حیدرآباد کالونی کی سب سے قدیم دکان گلبرگہ ٹیلرنگ ہاؤس۔ حیدرآباد کالونی میں گلبرگہ ٹیلرنگ ہاؤس کے نام سے سن 1948 میں قائم کی گئی ایک درزی کی دکان بھی بہت مشہور ہے۔ حیدرآباد دکن گلبرگہ سے آئے ہوئے خاندان نے یہ درزی یا ٹیلر کی دکان قائم کی تھی۔ حیدرآباد کالونی میں پھولوں کی سب سے پرانی دکان شبیر بھائی گل فروش۔ حیدرآباد کالونی کے مین روڈ پر سینٹرل جیل کے بالکل سامنے ایک پھول فروش کی دکان قائم کی گئی تھی جو شبیر بھائی گل فروش کے نام سے مشہور تھی۔ ارد گرد کے علاقوں میں 80% گھروں میں شادی کے موقع پر دلہا دلہن کا سہرا اور پھول اسی دکان سے تیار کیے جاتے تھے۔ حیدرآباد کالونی میں سونار کی سب سے پرانی دکان اقبال جویلرز۔ شادی بیاہ کے ذکر کے ساتھ اگر سونے چاندی کے زیورات کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ حیدرآباد کالونی کے زیورات کی سب سے پرانی دکان اقبال جویلرز کے نام سے مشہور تھی۔ حیدرآباد کالونی کا سرکاری اسکول BYJ اسکول۔ حیدرآباد کالونی کے داخلی راستے کے ساتھ ہی ایک سرکاری اسکول گورنمنٹ BYJ ہائی اسکول کے نام سے موجود تھا، جس کے گراؤنڈ میں علاقے کے بچے شام میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ اب اس گراؤنڈ پر بلڈنگ اور دکانیں بن چکی ہیں۔ حیدرآباد کالونی میں بس میکینک کی قدیم دکانیں۔ حیدرآباد کالونی کے سڑک کی دوسری طرف بس میکینک کی ایک قطار میں دکانیں ہیں جہاں میکینک رات بھر اپنا کام کرتے ہیں۔ حیدرآباد کالونی میں مشہور گلوکاروں کی رہائش گاہ۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن اور گلوکارہ مہناز بیگم ماضی میں حیدرآباد کالونی میں ہی رہائش پذیر تھے۔